जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर है प्रोग्राम लब्बैक या इमाम अलैहिस्सलाम में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में भी आप ज़रूर आइए, अपने हिस्सा दीजिए। 72 पाउंड वन ऑफ डोनेशन है, और दीगर जो लोग आ रहे हैं माशाल्लाह मुहिबान हिदायत कैंपेन में भी, जैसे इससे पहले मज़िया शाह बहन थी बर्मिंघम से 168 पाउंड दे के पूरे साल का उन्होंने 14 पाउंड माहाना के जो अखराजात हैं वो यकमुश्त अदा कर दिए हैं। तो जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, हिदायत टीवी से मोहब्बत करने वाले हैं, आप आइए ताकि इस कार खैर में आपको भी सवाब मिले, और दुनिया तक जिनको नहीं पता आज़ादारी क्या है, गम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है, तो हिदायत टीवी का ये 6ठा साल है, बहुत से लोगों को पता चला है। तो जिनको भी हिदायत मिल रही है, जो भी सही रास्ते पे आ रहे हैं, इसका सवाब आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो उलमा कराम भी इस हवाले से हमें बता रहे हैं कि किस तरह अल्लाह की राह में देने का हमें सवाब है। तो अल्लाह साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि हमेशा देख लें कि कुरान पाक है, फिर आइमा मासूमीन उसकी तस्वीर है, अल्लाह की राह में देने का बहुत ज़्यादा दर्स और अजर है कि दो और उसके बाद फिर अल्लाह को राज़ी करो। ऐसे जो मर्द हैं, ऐसे जो काम हैं जो रफ़ाए आमा के हैं, किसी को भी हिदायत मिल सकती है, तो इस ऐसी मदों में देने का कितना सवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक अल्लाह की राह में इंसान देता है, हकीकत में वो अपनी मदद कर रहा होता है। इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, जो भी आप ये राह खैर की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसका रिटर्न आपको खुद मिलता है। फिर ये है कि उस सिलसिले में जितनी भी बाद में एक्सटेंशन होती रहती है, उसमें भी सवाब में वो बराबर का शरीक हुआ करता है। मन सन्ना सुन्नतन हसना, जो भी सुन्नत हसना की बुनियाद रखता है, जो भी उसके ऊपर अमल करता है, जब तक वो अमल बाकी रहता है, इसका अजर और उसका सवाब उसे मिलता ही रहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। हम लोग यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझें इसको अपने लिए, कि ये किस्मत वाले हैं कि जो आते हैं आज़ादारी में, और आज़ादारी के इस फंड में, और आज़ादारी की प्रमोशन में, और आज़ादारी को आगे बढ़ाने में। वरना ये बात याद रखें, कोई हम आज़ादारी करते हैं तो हमने आज़ादारी को बचाया हुआ है, बल्कि आज़ादारी है कि जिसने हमें महफूज किया हुआ है। कॉलर है, आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? फारूक भाई, अभी आपको एमएस किया है, हमने मैसेज किया, आपको मिला है या नहीं मिला है? आपने अगर किस नंबर पे एसएमएस किया भाई? आप ही के नंबर पे किया, देखें जरा आपके पास फोन रखा है। अच्छा, चले मैं चेक कर लूंगा। कोई और हुक्म है या किस मकसद के लिए आपने कॉल मिलाई, अगर आप बता दें। हाँ, तो आदिल साहब से जरा बात कर सकता हूँ मैं? जी, वो सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपना नाम बताना चाहेंगे मोहतरम? आप ही का नंबर है? नहीं सर, अभी मुझे एसएमएस आपका नहीं मिला, लेकिन आपका नंबर नोट कर रहा हूँ। वो अली भाई हैं? नहीं, आप उनसे आदिल साहब से कहिए, वो जानते हैं अबू अली का फोन है। जी जी, मैं समझ गया हूँ, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दुबई से बोल रहे हैं। दुबई से। जी 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 अबू अली साहब, ये मुला साहब सुन रहे हैं आपकी बात, आप बात क्या हाल है? आपकी सेहत ठीक है? आप टीवी से भी सुन रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपकी सेहत तबीयत अभी ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक खुश रखे, और जरा कारोबार के लिए दुआ कीजिएगा बस। इलाही आमीन, इलाही। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, और आपको सेहत अता फरमाए, और आपको सलामती अता फरमाए, आपके मरहूमीन के अल्लाह सुब्हानहू व जी तआला मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। मग़फ़िरत फरमाए, और बिलखुसूस आपकी बच्ची जो गुज़श्ता दिनों के इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमाए। आमीन। आपको मेरा मैसेज मिल गया आपके फोन पे? शायद आपके नंबर, मेरे शायद आपने नंबर पे किया होगा, तो मेरे पास अभी नहीं है, मोबाइल मेरा कमरे में है, तो इंशाल्लाह होगा। हाँ, तो मैंने वो जो नंबर आपने दिया था फारूक साहब का, हमने उसी पे मैसेज अभी किया था। अच्छा, और अभी बात मेरी हुई है उनसे भी, जो हमारा बंदा यहाँ है, आप समझ गए होंगे। जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, जी जी, उनका जिक्र कर रहा हूँ बस आपसे। वो इंशाल्लाह आपको 2 तारीख को मिलेंगे, तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह खैरियत हो जाएगी इंशाल्लाह। जो हमसे हो सकता है, हम जो है ना आपको मौला जो है अजर माशाअल्लाह अजर दे, सेहत दे, इलाही आमीन, इलाही आमीन। मोहम्मद वाले। अब आप देख लीजिएगा जब मिल जाएंगे। जरूर जी जी, जरूर आपसे रब्ता कर लेंगे। बहुत मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फारूक भाई मैं हैदर बात कर रहा हूँ। जी हैदर साहब बहुत शुक्रिया लंदन से आप शामिल हुए। मौलाना साहब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, तो फारूक भाई हमारी फैमिली की तरफ से भी 72 पाउंड लिख दीजिए। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह हमारे हैदर भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, सलामती दे आमीन। और इनके सर पे इनकी वालदा का साया महफूज रखे सुब्हानहू व तआला, पूरी फैमिली को इंशाअल्लाह सेहत और सलामती अता फरमाए और इसके तैयब रिज़्क़ हलाल इंशाअल्लाह नसीब फरमाए। इनके मरहूमीन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया हैदर साहब लंदन से, अबू वली साहब दुबई से, इनसे पहले जो व्यूअर्स आए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जो आ रहे हैं वो तो अपना हक अदा कर रहे हैं, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन जो रह गए हैं वो भी अभी सोचे नहीं। और इस जो तौफ़ीक हमें मिल रही है तो ये बहुत बड़ी तौफ़ीक है, बहुत बड़ी सआदत है कि इसमें अगर हमारा भी कुछ हिस्सा शामिल हो जाए तो 72 पाउंड कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। चलो सर आप बात फरमा रहे थे, उससे कंप्लीट कर लें कि मैं ये कह रहा था कि देखिए इंसान जो भी राह खुदा में खर्च करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये वादा है कि बाज़ औक़ात 1 दिरहम के बदले में उसे 7 एटलीस्ट कम अज़ कम जो है ना, वो रिवायात में ये है कि 7 दिरहम उसे देता है। दूसरी जो रिवायत है कि बाज़ औक़ात 1 दिरहम एक इंसान खर्च करता है उसे 70 दिरहम देता है। बाज़ औक़ात 1 दिरहम खर्च करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहसिन नकवी बोल रहा हूँ फरोज़ा जर्मन से। जी मोहसिन साहब बहुत मेहरबानी सर। डॉक्टर साहब की सलाम और मौलाना साहब को भी बहुत बहुत सलाम। और मेरा वीसा नोट कर लें, इंशाल्लाह मंडे को मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मोहसिन साहब बहुत मेहरबानी, बहुत ऐसे बात हो रही है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला क़िबला मोहसिन नकवी साहब को खैर और बरकत से तो सलामती अता फरमाए और इनकी दिली ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाए। इनको और इनके पूरे ख़ानदान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इनके गुज़श्तगान पर अपनी खुसूसी रहमत नाज़िल फरमाए और उनको आले मोहम्मद की शफ़ाअत और क़ुर्ब नसीब फरमाए और हश्र व नशर अहले बैत रसूल के साथ अल्लाह तबारक व तआला करार दे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम हमारे साथ कौन, कहाँ से? फारूक साहब जी जी मैं सखावत हुसैन सरावी अर्ज कर रहा हूँ सर। जी सखावत हुसैन साहब बहुत माशाअल्लाह। मेहरबानी। पहुंच गया सर माशाअल्लाह। जी मैं पहुँच गया हूँ जनाब। माशाअल्लाह। मौलाना गुलाम हसन अदील साहब को, मौलाना सफदर साहब को मेरा सलाम रसूल आपके लिए भी। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। खुशामदीद, अहलन व सहलन। शुक्रिया शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हमारे यहाँ खबर वसूल देते हैं तो खबर वसूल दे रहा हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ। माशाअल्लाह। कोई खिदमत लायक हो इंशाअल्लाह के लिए अल्लाह पाक माशाअल्लाह। आपकी इंशाअल्लाह बहुत यहाँ पे इंशाअल्लाह रहेगा। इंशाअल्लाह यहाँ पे मैं जरूर आपका और पहले भी माशाअल्लाह इस्तेफादा आपसे किया था और हमारी सादत है हमारे लिए। इंशाअल्लाह जरूर आपसे इस्तेफादा आपको सलामत रखे, आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और जो फोर्थ कमिंग मुहर्रम और हराम है इसमें हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम सईद शुहदा सलामुल्लाह अलैह और उनके बावफा अहले बैत व अंसार की शहादत की ताज़ियत तस्लियत हुजूर पाक अली व बतूल और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर सके। हिदायत टीवी की सारी टीम को, तमाम उलमाए किराम, खुतबा को, अज़ादारान सईद शुहदा को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत अज़म अल्लाह उजूरकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत मेहरबानी जनाब अल्लामा सखावत हुसैन संद्रालवी साहब जी तशरीफ ला चुके हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ इदारा जो जाफरी इस्लाम सेंटर है वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं और माशाअल्लाह मस्जिद अल हुसैन में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ पे इनके भी और इल्मी ख़ानदान के फ़र्ज़ मैं इनके वालिद माजिद मरहूम हो गए हैं, खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो उस्ताज़ुल उलमा थे, हमारे उस्ताद थे। इनके भाई आलिम दीन हैं, नहायत वो पाकिस्तान में भी खिदमत कर रहे हैं। खुद संद्रालवी साहब भी माशाअल्लाह उनकी खिदमत आपके सामने बिल्कुल सबके सामने। जी मौला इनको सलामत रखिए। बहुत शुक्रिया। और जी अल्लामा साहब 70 गुना तक हमें वापस बाज़ रिवायात में यह है कि 70 गुना है और फिर बाज़ औक़ात इंसान 1 दिरहम देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे 700 दिरहम देता है। सुभान अल्लाह। बाज़ औक़ात 1 दिरहम खर्च करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे 70,000 दिरहम अता फरमाता है। बाज़ औक़ात 1 दिरहम करता है खर्च, अल्लाह उसे 1 लाख
درہم عطا کرتا ہے، اور بعض کے لیے یہ ہے کہ یضاعف، یعنی اس طرح اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے کہ اس کے جو ہے نا بغیر حساب، یعنی اس کو کوئی انسان حساب کتاب لگا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی انسان دنیا کا کوئی اکاؤنٹنٹ آ کر اس کے شمار نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں، سید الشہداء کے راستے میں، اس عزاداری کی پروموشن کے سلسلے میں جتنا بھی انسان خرچ کرتا ہے اس میں کسی کے مال میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ تو انسان کی جو مٹیریلسٹک تھاٹ جس کو کہا جائے، انسان کی جو سوچ میں اگر مادیت آ جائے، ہاں جی خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، وہ انسان کی خام خیالی ہے، یا اس کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ کمزور ہے، نظریہ کائنات اس کا کمزور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اس کا اعتبار کمزور ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سوچتا ہے۔ ورنہ اللہ یہ دیا مال کس نے ہے؟ یہ مال بھی اسی نے دیا ہے، جان بھی اسی نے دی ہے، یہ سارے اسباب اور سارے وسائل بھی اسی نے دیے ہیں۔ تو اس لیے کہ راہ خدا میں جو ایک انسان خرچ کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے لیے خرچ کر رہا ہے۔ احسنتم لانفسکم، کسی غیر کے لیے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تمہارے خود اپنے لیے فائدہ ہو رہا ہے۔ ہدایت ٹی وی کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے یہاں پہ چونکہ اس سلسلے میں مختلف جگہ پہ جو پروگرامز ہیں، اور کل آپ نے دیکھا جو اس کی اے پی جی جو ہے نا وہ سیٹ کی گئی ہے کہ جہاں پہ آپ صبح 8 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک کے جو مسلسل پروگرامز ہیں، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ العزیز اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں کچھ مزید جو اخراجات ہیں اس سلسلے میں ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں پورے کے پورے جو ہے نا وہ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے، اس لیے کہ 72 کا نام عزاداروں کے لیے ہے، اور یہ عزاداروں کے نام کی جو ہے نا یہ پہلی اپیل ہے کہ اس طرح اس محرم میں اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ فنڈ آپ کا اسی ہدایت ٹی وی میں خرچ ہوتا ہے، ہدایت ٹی وی کی پروموشن میں خرچ ہوتا ہے، ہدایت ٹی وی کے جو وسائل ہیں اس سلسلے میں خرچ ہوتا ہے، اور بالخصوص کہ یہ جو مہینہ ہے شہادت کا ہے، جہاد کا ہے، اور دنیا میں پیغام جو مظلومیت ہے اسے پہچاننے کا ہے، تاکہ یہ بہتر انداز کے ساتھ بتایا جائے کہ جو زمانے کی یزیدی ہیں ان کے خلاف ہم نے کس طرح احتجاج کرنا ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ظلم اور بربریت کی ایک اور جو ہے وہ سلسلہ کوئٹہ میں ہوا کہ جہاں پہ جو مظلوم نہتے اور اس میں مڈل کلاس لوگ اور ہمارے ویسے بھی جو ہزارہ ہیں حقیقت میں شان ہیں اس شہداء کی، اور وہاں پہ ان پہ بہت زیادہ مظالم ہوتے۔ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے آخر میں ان کی یاد میں اور جن جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کی یاد میں تھوڑی سی مجلس بھی ہو جائے گی، تاکہ اس سلسلے میں ان کو ثواب بھی ملے اور اجر بھی ملے، اور ہمارے جن لوگوں نے اس کنٹریبیوشن میں شرکت کی ہے انہیں بھی اور ان کے مرحومین کو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جائے۔ ضرور کام تو یہ مشکل ہوتا ہے نا، پیسہ دینا، بہت مشکل، اور حضرت امیر المومنین کا یہاں فرمان ہے کہ حضرت فرماتے ہیں نزل الرزق کا بالصدقہ، کہ آپ اپنے رزق کو صدقہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ جو دور ہے آپ سے اسے کیا کریں، نزول کا مقام دے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کے دلوں میں یہ آتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت سے زحمت سے کمایا ہے، حضرت امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے خود محنت کی، بیت المال سے نہیں۔ بیت المال تو امیر المومنین کو گھر لانے کے لیے ملتا ہی نہیں تھا، اور بسا اوقات یہ بھی ذہن میں جاتا ہے کہ یہ لوگ کدھر کرتے ہیں، بھائی آپ نے جس کو دیا ہے، یہ ہمارے حقیقی باتیں ہیں کہ اگر میں آپ کے سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی 2 رکعت نماز پڑھ دوں گا تو اس کی اجرت لے لیتا ہوں، اور نہیں پڑھتا تو قیامت کے دن میں نے پکڑا جانا، آپ کے کھاتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ادا لکھ دی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اسی بنیاد سے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا مشن ہے اس میں ہم دے رہے ہیں، تو آپ نے مشن میں دے دیا، آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ سیرت ہے واقعاً، بعض اوقات چونکہ باتیں ہم بیچارے طالب علموں نے کرنی ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں، وگرنہ یہ تو سیرت ہے، کون بتائے اگر ہم نہ بتائیں تو۔ حضرت امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے خود محنت کی اور 30 کنویں کھودے مدینہ میں، آباد کی زمین، اور اپنے ہاتھوں کی کمائی سے 1000 غلام کو خرید کر رہا ہے، خدا میں آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ حضرت نے زمینیں آباد کی
حضرت کی بہت بڑی جاگیر تھی، مکہ میں بھی جاگیر تھی، کیونکہ ایسے یہ وہ جاگیرداروں والا جو جملہ سیاسی لوگ بتاتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ وہ زمینیں تھیں کہ جو راہ خدا میں بندگان خدا کی کفالت کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اور جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان اتنا معروف دسترخوان جی کہ وہ سارا حضرت امیر المومنین کی اپنی آمد سے ہوتا تھا، بیت المال سے بھی ہوتا تھا، کہ حضرت کمائی آتی تھی اور اہل مدینہ کھاتے تھے. اور وہ ہستی کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت اور برکت ہو تو آپ کیا کریں؟ نیکی میں اپنے سرمایہ کو کیا کریں؟ خرچ کریں. اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت بھی ہو اور اضافہ بھی ہو تو خیرات کے جتنے بھی کام ہیں اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. دعا کی گزارش کروں گا، سسٹر غلام کبریٰ صاحبہ نے برمنگھم سے اس کیمپین میں حصہ لیا، تو گزارش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری بہن جو ہے جنہوں نے برمنگھم سے جو ہے وہ حصہ لیا اس کیمپین میں، خدا بند قدوس ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے تمام اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو رزق وسیع بابرکت عطا فرمائے، ان کی زندگی کو بابرکت اور باسعادت قرار دے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، ان کی دلی حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے، اور ان کو ان کے پورے خاندان کو ان کے بچوں کی خوشیاں جو ہیں وہ ان کو نصیب فرمائے، اور ان کے گزشتگان کو قرب اہل بیت میں یہ کہوں گا کہ دسترخوان امام حسن مجتبی پر ان کو مہمان قرار دے، اور امام کو ان کی مہمان نوازی جو ہے وہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ بڑی سعادت ہے. ہماری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ کاوش منظور و مقبول فرمائے، اور جو قبلہ احادیث سے ثواب نقل فرما رہے تھے وہ بڑے بڑے ثوابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو حصہ دے جو آج لبیک جا امام کے سلسلے میں 72 پاؤنڈ کی صورت میں حصہ ڈال رہے ہیں. تو سب کے لیے ہماری یہ دعا ہے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور مزید لوگوں کو اللہ ان کے مقلب القلوب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو پھیرے تاکہ وہ کال کر کے اس پروگرام کی مزید زینت کا سبب بنے انشاءاللہ. اور جیسے آپ علماء کرام کی جو بات ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو عزاداری ہے، جو یہ سلسلہ ہے، اپنی ہی عاقبت کے لیے ہم نے اس میں کمانا ہے، ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کرے. تو اسی سے ریلیٹڈ چند اشعار ہیں پنجابی میں پیش کرتا ہوں. ضرور پڑھیں. ایک خواہش پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. رونا ہے اپنی عاقبت لئی، رونا ہے اپنی عاقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں، رونا ہے اپنی عاقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں، جیڑا غمِ شبیر چ نہیں روندا، او جیڑا غمِ شبیر چ نہیں روندا، ہے آدمی پر انسان نہیں، رونا ہے اپنی عاقبت لئی، نہ فوجاں کولوں ڈر بچڑی، آ جلدی دیر نہ کر بچڑی، نہ فوجاں کولوں ڈر بچڑی، آ جلدی دیر نہ کر بچڑی، اج سم بابے دے سینے تے، اج سم بابے دے سینے تے، اج شام والا زندان نہیں، رونا ہے اپنی عاقبت لئی،
ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਾਵਣ ਲਈ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਰੰਗ ਜਮਾਵਣ ਲਈ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਾਵਣ ਲਈ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਰੰਗ ਜਮਾਵਣ ਲਈ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਏ ਸਹਰਾ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਏ ਸਹਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਏ ਆਪਣੀ ਅਕਬਤ ਲਈ ਮੈਂ ਧੀਆ ਹੈਦਰ ਸਫਦਰ ਦੀ ਤੇ ਬੋਤਰੀ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਧੀਆ ਹੈਦਰ ਸਫਦਰ ਦੀ تے دو تیری پاک پیغمبر دی ہٹھ پیر کھلوتی رہیاں میں ہٹھ پیر کھلوتی رہیاں میں اس امت نو پہچان نہیں جیڑا غمے شبیر چ نہیں روندا ہے آدمی پر انسان نہیں رونا ہے اپنی عقبت لئی رونا ہے اپنی عقبت لئی رونا ہے اپنی عقبت لئی اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل جزاک اللہ. تو لیجئے ناظرین پروگرام لبیک یا امام تو یہ تو اپنی عاقبت کے لیے علامہ صاحب کچھ کرنا ہے تو عاقبت کے لیے اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے جب اس دنیا میں جو اس ورکشاپ میں اس دنیا میں جو عمل کریں گے وہ بہتر عمل کریں گے. تو اس سے بہتر عمل اور کیا ہو سکتا ہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام خود اہتمام کر کے گئے عزاداری کے آگے سلسلے کے چلانے کا. جی عزاداری کے اللہ کے بندے ابھی موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ سلسلہ یہ کوئی رکنے والا ہے. یہ مت سمجھے کوئی بھی انسان یہ تو سوچ یہ انسان کی غلط ہے کہ عزاداری بلکہ جب بنو امیہ نے مسلسل کوششیں کی ہیں عزاداری کا سلسلہ کسی دور میں نہیں رکا ہے کسی دور میں نہیں رکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ مجاہدین جو عزادار سید الشہداء ہیں ہر دور میں جب کہ پابندی لگائی گئی تھی جس طرح آج کل یہ فتوے دیتے ہیں نا اور بدعت کہتے ہیں اور شرک کہتے ہیں اور جن کا کام ہی یہی ہے کہ جدھر جائیں اور شرک کی جو ہے نا وہ صدائیں ہوتی ہیں. یہ جو تکفیری ٹولہ ہے یہ جو تشریک کرنے والے ہیں ہر ایک کو جسے چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ سعودی عرب سے بول رہا ہوں. یہ میری دو بیٹیاں ہیں جی نوین زہرا اور تسکین زہرا. جی یہ کوئی عقیدت مولا علی کے وہ بیان پڑھنا چاہتی ہیں. ضرور تو آپ تھوڑا ٹائم دیں گے ہمیں. جی ٹھیک ہے 1 منٹ 2 منٹ زیادہ. جی جی دونوں بہنیں مل کے صاحب سے بھی ہماری ملاقات کرا دیں. جی وہ سن رہے ہیں سن رہا ہوں. جی شکریہ. جی آپ کی بات ہو رہی ہے محترم وہ بھی سن رہے ہیں وہ بھی دعا دے رہے ہیں اور دیجیے ہماری بہنوں کو مولا سلامت رکھے مولا زندگی دراز کرے. یہ میری بیٹیوں سے بات کریں گے. جی بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹی جی بسم اللہ حاضر لگائیے بیٹیوں بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل محمد.
یوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے عالی، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی۔ سبحان اللہ۔ یوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے عالی، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی۔ جانے جس گھڑی اللہ کے گھر پیدا ہوئے تھے علی، جس گھڑی اللہ کے گھر پیدا ہوئے تھے علی، ذرا ذرا آباد سب کو پر پکارا علی، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی۔ جانتا تانی محمد کے کئی القاب ہے، جانتا رانی محمد کے کئی القاب ہے، علم کا دروازہ ہے علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہائی، مولا محمد اس کے ہے مولا۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم۔ بہت شکریہ پاک انشاءاللہ جزا دے انشاءاللہ خیر الہی آمین، صحت سلامتی عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ اور یہ ولائے اہل بیت علیہ السلام نصیب فرمائے انشاءاللہ سارے مومنین کو۔ بے شک۔ تو صاحب آخری 10 منٹ بچے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئٹہ کے شہداء کے سال ثواب کے لیے، اور ایک کالر شامل کروں پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی ممتاز ممتاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ممتاز صاحب آپ لائیو آ چکے ہیں، بسم اللہ بات کریں۔ میں ممتاز عباس بول رہا ہوں جی۔ جی مہربانی۔ اچھا، میں اپنے والد، والدہ، جی دادا جی اور دادی جی کے لیے جی 500 پاؤنڈ ماشاء اللہ ماشاءاللہ، ماشاء اللہ 500 پاؤنڈ دے رہا ہوں۔ کیا بات ہے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ کاوش منظور و مقبول فرمائے اور اس پر آپ کو ثواب جزیل عطا فرمائے۔ بالکل دعا فرما رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد، آپ کے دادا جان، آپ کی دادی جان اور آپ کے جتنے ذوی الحقوق آپ کے مستحق ہیں، جن کا آپ کی گردن پر حق ہے اور جو مرحومین ہیں، اللہ تبارک آپ کے تمام ذوی الحقوق کو جو ہے وہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی و طول عمر بابرکت باسعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھرانے کو آباد رکھے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ آپ کی اس کاوش کو خداوند قدوس بحق اہل بیت رسول منظور و مقبول فرمائے اور اجر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ الہی آمین۔ بہت مہربانی محترم ممتاز عباس صاحب ملچٹکین سے، یہ بھی مختلف ہمارے کیمپینز میں بھی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے ثبوت دیا ہے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ انہوں نے بہت انشاءاللہ بحق امام زمان۔ تو ابھی موقع ہے، اور یہ تو وہی بات کہ اسی کو جس کو مولا توفیق دے رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں ہر کیمپین میں، ماشاءاللہ وہ پہلے سے بھی شامل ہیں، لیکن یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ تو چلے کچھ لمحات اور آپ کو دیتے ہیں کہ آپ آ سکیں، لائیو پروگرام ابھی جاری ہے۔ تو مولانا صاحب یہ جو موقع اس وقت ہمیں ملا ہوا ہے، اس کو جو ایک تو اویل کر رہے ہیں، جو حاصل کر رہے ہیں، ایک جو موقع ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے ابھی بہت سا ٹائم ہے، پھر صحیح اگلے سال، اس سے اگلے سال، کل پرسوں، یہ ٹال مٹول جو کر رہے ہیں ان کے لیے، اور جو ماشاءاللہ آگے آگے ہیں ان دونوں اطراف میں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کن کی کامیابی ہے؟ دیکھیں فاستبقوا الخیرات سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت لیں، اور پھر کا تعریف کی السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لیتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں، یہی مقرب ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو ٹال مٹول کرتے ہیں وہ ان دونوں آیات کے زمرے سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور شیطان معمولاً انہی لوگوں کی طرف جاتا ہے کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔
مثال ہم دیتے ہیں کہ فرض کریں ایک ریوڑ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک چرواہا بھی ہے. جو بھیڑیا اگر کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ بھیڑ ہوتی ہے جو پیچھے رہ جاتی ہے، جس کا کوئی محافظ نہیں ہوتا، اور شیطان سے بڑا کوئی بھیڑیا نہیں ہے. یہ ایک نہایت درندہ ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں، وہ پنجابی میں نے ترجمہ کیا تو بعض لوگ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ مکھڈی جو ڈالتے ہیں نا گھوڑوں کو، ہنک ڈال کر میں اولاد آدم پر سواری کروں گا، لگام نہیں دوں گا، ہنک لگاؤں گا. اور جو لہذا وہ روکتا ہے انسان کو ہر اچھائی سے، کہیں بھی ہو. بتاتا بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز بر وقت پڑھتا ہے نا، وہ اسے نماز سے نہیں روکتا، وہ اسے کہتا ہے کہ تھوڑے سے تھکے ہو تھوڑی دیر بعد پڑھ لو. یعنی کوئی نہ کوئی حربہ ضرور استعمال کرتا ہے. اگر وہ اول ٹائم پہ جو پڑھتا ہے وہ تو قضا نہیں کرتا نا. جب یہ اول ٹائم سے پیچھے رہے گا، تھوڑا سا سستی ہوگی، پھر ہم کچھ عرصے کے بعد کہیں گے کہ ابھی پڑھ لیتے ہیں، خیر ابھی بڑا ٹائم ہے. یہ بڑا ٹائم جو ہے اگر میرے سامعین اور ناظرین محسوس نہ کریں تو جملہ ایک سخت ہے کہ عمر ابن سعد کو جب ابن زیاد نے یہ کہا کہ آپ نے واقعہ کربلا میں جانا ہے تو اس نے کہا مجھے سوچنے کے وقت دو. تو اس کے دو بیٹے تھے، اس نے مشورہ کیا. ایک بیٹے نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے تو قطعاً بابا جان آپ جو ہے واقعہ کربلا میں داخل نہ ہو. اور دوسرے نے کہا کہ وقت ہے ابھی تو بعد میں توبہ کر لینا، اور یہ جو رائے کی آپ حکومت چاہتے ہیں تو وہ یہ وصول کر لینے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو یہ خود سمجھ گیا، اور خود پھر جب بارگاہ حسینی میں آیا تو امام ہدایت کے علمبردار ہیں، اور سید الشہداء تو سفینہ نجات ہے، مصباح الہدا ہے. ایسی حرارت ہے سید الشہداء کی قلوب میں کہ جو صبح قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوتی. اور امام کی وہ ہدایت آپ غور کریں کہ ابن سعد کو بھی کہا کہ جو تمہیں مشکلات ہیں وہ میں قبول کرتا ہوں، جنت بھی ہوگی. تو کہا جنت ادھار. یہ ٹال مٹول کا سلسلہ یہ زیادہ تر دوسری طرف میں ہے، مومنین میں نہیں ہے. ہاں اس پہ میں کسی کو بلیم نہیں دیتا، ممکن ایک آدمی کے پاس توفیق نہیں ہے، وہ ہمارے حق میں اور ہدایت ٹی وی کے حق میں دل کی گہرائیوں سے دعا بھی کر دے. اور بہت سے مومنین آتے بھی ہیں ہمارے لیے، نہ یہاں وہاں بھی بیٹھے ہوئے، وہ دل سے ان کے لیے اچھے الفاظ نکلتے ہیں، اچھی تمنائیں اٹھتی ہیں کہ چلیں آپ اس کاروان ہدایت کے ساتھ تو ہیں. دامے درمے سخنے جو بھی کریں. ابھی سخاوت صاحب نے کال کر کے حوصلہ افزائی کی ہے، اور بہت سے مومنین نے، تو یہ بھی کریں. حد اقل ہماری جو درخواست ہے آل محمد کے شیعوں سے اور آل محمد کے محبین سے کہ اگر آپ اس مشن میں ہاتھ سے نہیں بٹا سکتے تو خدا را اس کے پیچھے ہٹنے کا نہ سوچیں. اس کے لیے کے بارے میں کم از کم جو ہے وہ نیک تمنائیں ضرور رکھیں. یہ تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے کہ جب 4 گھنٹے لیے گئے تو کتنی لوگوں میں بےتابی تھی، کتنی محبت تھی، کتنی عقیدت تھی. اور یہ ہدایت ٹیم سے بھی میری درخواست ہے کہ کتنی عقیدت تھی. یہ عقیدت آپ بکھیر رہے تھے. جتنی آپ کے قلوب میں حرارت ہوگی اتنے ہی آپ کے سامعین اور ناظرین کے قلوب میں بھی وہ حرارت اور محبت پھر اٹھے گی. اور انشاءاللہ یہ عہد ہے، اور مجھے بتا رہے تھے قبلہ کہ ہم تھوڑے ہیں یہ چلانے والے، ہمارا عہد ہے اور ہم اس کو علم سمجھتے ہیں، اور ہمارا خون جائے گا، علم نہیں گرنے پائے گا. اور یہ مشن اہل بیت رسول کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اور ٹیم نے بھی. ہماری دعا ہے اسی اخلاص، عقیدت اور محبت کے ساتھ اسے چلائیں. اور سامعین و ناظرین سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ آپ کی جو عقیدت تھی، وہ جو آپ کی تمنائیں تھیں، جو آپ کی دعائیں تھیں، ان کو آپ جاری رکھیں تو انشاءاللہ یہ چراغ جلتا رہے گا. چراغ ہدایت ہے. بے شک. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ممتاز صاحب، جی بسم اللہ بات کریں. جی بات کریں، عباس صاحب بات کریں. میں ممتاز عباس بول رہا ہوں. جی ہم کربلا مولا جا رہے ہیں زیارت کے لیے، عاشور کے لیے. ماشاءاللہ دعا کریں ضرور ادھر.
इंशाअल्लाह हमारे लिए भी दुआ करना मुमताज साहब, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। वो बजाय वो जो मैंने 500 पाउंड कहा है ना, जी जी, उसको 600 पाउंड कर ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान जज़ाकुमुल्लाह खैर इबादा। और जरा दुआ करें कि हमारी ज़ियारत में और मेरी बीवी जा रहे हैं, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह पाक उन हिफ्ज़ व अमान च रखे, खैर ना ले जाए, खैर ना वापस लेके आवे बड़ी इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी, कि मोहम्मद बड़ी दुआ करे सैयद शहदा मेरी ज़ियारत कबूल करे। इलाही आमीन, इंशाअल्लाह दुआ इंशाअल्लाह। करे जरूरत है मौला दे रहे हैं। साढ़े वास्ते भी जरूर दुआ करना किबला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी, माशाअल्लाह जी। अल्लाह मौला इंशाअल्लाह अजर दे। क्या बात है, मुमताज़ अब्बास साहब के जज्बात का बहुत ही बहुत अंदाज से मुखलिस, शुक्रिया अदा बड़े कीजिए। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक पूरी फैमिली इसी तरह है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नबी मरूमीन मग़फ़िरत फरमाए इंशाअल्लाह, इलाही जवार आमीन। मासूमीन नसीब फरमाए इलाही और हमजा अफजल वो भी इस कैंपेन में आए हैं, उनके लिए दुआ कर दे अल्लाह ग्लासगो से। पाक इंशाअल्लाह उन्हें सेहत दे, सलामती अता फरमाए इलाही और उन्हें आफात बलियात से महफूज फरमाए, इलाही रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, इलाही हर किस्म की हासिदीन के शर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला महफूज फरमाए। इलाही मोहम्मद व आले मोहम्मद। इलाही आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मुमताज़ अब्बास साहब, आपके जज्बात को तो हम अल्फाज से बयान नहीं कर सकते, बस दुआ करिए कि दीगर लोग भी आप ही की तरह हों उसी मदद के साथ, और ख़ुसूसन वहाँ जाकर भी दुआ में याद रखें, बेहतरीन जगह जा रहे हैं जी, बेशक क्योंकि ऐसी जगह है कि जो जन्नत बरी है। बेशक मुस्तजब जगह जो है वो मकाम है कि जहाँ पर इंसान की दुआ मुस्तजाब होती है। जी हाँ, बेशक। तो अभी देखें नाज़रीन, अभी प्रोग्राम का अगर दुरानिया अगर हम बढ़ाना चाहें या इस पर पैगाम तो हम दे चुके हैं, जैसे आप साहब फरमाए कि आखिर में अगर आप पैगाम, डोनेशन हॉटलाइन तो खुली है जी, खुली है और तो उसमें चूँकि आखिर में वही जो जी हाँ, कुछ मसाइब हो जाए, वो जो भी हो हमारे जाएगी। पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है उनके लिए मरहूमीन दुआ हो जाए, उनके लिए मरहूमीन के लिए, बखुसूस जो हमारे शुहदाए कोयटा हैं उन सिलसिले में आज, ताकि हमारे जो वो पसमानदगान हैं, लवाहिकीन हैं शुहदा के, उनके दिल की ढारस ज़ाहिर है कि ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा है, वो शुहदा के रास्ते में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें करबला और अहले करबला जो करबलाई हैं उनमें उनका शुमार फरमाए और हमारे सय्यदुश्शुहदा नसीब फरमाए। इलाही आमीन, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। एक सलवात की ज़हमत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا
شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم صلاة وسلام على أخيه ووصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين الذي قيل في شأنه يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الكريمة عالمة محدثة طاهرة زكية میری سید الکامل جڑے بابا دی زندگی وچ آئے بعد از مصطفیٰ کیڑے القاب ملن المحرومة المغصوبة المدفونة سرا والمغصوبة جهرا محمد مصطفیٰ جدھیے جڑی چٹڑی مٹی گئی رات دیا تاریکیاں دفن ہوئی بابے دی مزار تے آکے رو رو کے عرض کریا یا بتا
صبت علی مصائب لا انها صبت على الايام سرنا لیالیا میں یہ ترجمہ کرے درانا رو رو گیا او میرا نبی دا سلطان بابا او میرا شریف بابا تیرے بعد جڑے میرے تے مصائب بابا دنا تے اولا سارا تبدیل ونجنا دی ڈاڈھیر لگ گئی میرا سلطان بابا بڑے سین تے او مصیبت جدا مصطفیٰ دیا بابا ٹر ونجے جیدہ حق غصب ہو ونجے پھر لوگ آگے آگھن بطون روان دا کوئی ٹائم بنا آجی روان تے بابنیاں پہیاں لگ دیاں انہوں شہید کی دوائیں دے جڑے آدن دارا ڈاڈی مظلوم آئی انہوں ماریا وائیں دے انہوں شہید کی دوائیں دے جڑے آدن علی دے بچڑے ڈاڈے مظلوم بطول ڈاڈی مظلوم روان تے آجی بابنیاں لائیا وینیاں کیوں مدینہ رسول ہر کوئی اپنے وارثاں نوں رو سکدا ہے نہیں رو سکدی تے رسول دی دھی چونکہ ہستی روڑ والی کوئی معمولی ہستی نہیں جب بی بی رو گیا بابا او میرا سلطان بابا او تیری دید حق غصب ہو گیا ہے مدینے دے لوگاں نو چین نہ رہا لوگاں دے دل وچ بطول دے بارے جذبات بلند ہونا اور کوئی چارہ نہیں ملیا مظلومہ محرومہ مغصوبہ نو چپ کرایا ونجے قبلہ گل اتھے نہیں مکی اتنی دکھی ہو گئی ہے رسول دی دھی جو ہن کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی گھر ٹریا آزادی ٹیک دے نال ٹریا میں اشارے نالیا کردار کردہ جدی کل عمر 18 سال انہوں آزادی کیڑی لوڑ پہ گئی امت اتنا اجر عطا کیتا جے علی دے شہنشاہ نو رو رو کے آدھیے یا علی مینو تیریاں مجبوریاں دا پتہ غسلنی باللیل کفننی باللیل ودفننی باللیل یا علی میں تھوڑے دے دن دی مہمانا یا علی مینو رات دیا تاریکیاں چے غسل دے مینو رات دیا تاریکیاں چے کفن دے اللہ جانے وصیت کیوں کیتیاں بی بی دی اس وصیت نو پنجابی دے شاعر نے بند شکل پیش کیتا ہے رو رو کے بی بی دی وصیت نو پیش کر رہے ہیں بی بی آدیے رات دیوے نکو میری سینیے فرما رہی ہے آدھ رات دیوے مینو غسل دیوے مینو کفن دیوے کیوں
جنہ لوگاں میرے محسن نو شہید کیتا ہے او میں نہیں چاہدی میرے قبر تے میرے جنازے دے وچ داخل ہون تائیں تا میری سین آ کے رہی یا علی مینو رات نو غسل دیویں مینو رات نو کفن دیویں میں دا جنازہ رات نو چاویں جنہ لوگاں مینو ستائے جنہ مینو دکھ دتا ہے او میرے جنازے دے شریک نہ ہون بی بی دینا درداں دی ترجمانی میں کنا الفاظ دے نال کرا جدہ بی بی نو غسل ملے کفن ملے بی بی نے فرمائے مینو رات نو دفن کرے جدہ امیر المومنین نے غسل دیتا ہے شہزادیاں نو حکمہ میرے لال روو ضرور لیکن بلند آواز دے نال نہیں لیکن اللہ جانے کیا جیا موقع ہے امیر المومنین دی ڈھا بلند ہوئی ہے فضا نو پوچھ کے آدن ام سعیدہ نو فرمائے دن ام سلمہ نو یہ بھی نے فرمایا یا علی سن تو حکم دیتا نے آہستہ رو ہن کیوں رو دے ہو مولا فرمائے دن جدہ میں کفن دیتا ہے بطول دیا کچھ پسلیاں ٹوٹیاں ہوئی جنہ دی وجہ تو میری ڈھا بلند ہو گئی ہے شہزادے آئین اپنی ماں جلال آخری الوداع واسطے امام حسین نے ماں دے قدمہ دے منہ رکھے ہولے ہولے فرمائے دن اماں میرے نال بول قبل اس دے کہ میرا روح پرواز کر ونجے بی بی نے اب شہزادے دے رومن دی اتنی آواز بلند ہونا تب غیبی دی آواز آئی یا علی شہزادے نما دے نالو جدا کر لے امیر المومنین نے تا جدا کی دے میں مرد قربان ونجا مظلوم کربلا تو جدا غریب دیا بھینا دے واری آئیے لوگاں نے کس انداز دنال الوداع دا موقع دیتا ہے تائیں دا میں بیادہ دو صابر گزرے وچ دنیا دے ایک عابد ایک شبیر ایک بھیڑ دے سامنے قتال تھے دوجا بھیڑی نال اسیر ایک صابر دے بدن وچوں تے بیتیر چھگے ہمشیر دوجا پوچھ دے پیو دے قاتل تو کتے دفن کرا ہمشیر علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین بارے لہا تمام شہداء پاکستان دے آل محمد دے محب جتنے شہدان اس محفل اس مجلس دا ثواب تمام شہداء مرحومین اور جنہ لوگوں نے لبیک یا امام دے مشن حصہ پائے انہاں دے مرحومین اس دا ثواب اسی دینیا بارے لہا تمام دے مشکلات آسان فرما تمام مرحومین تے رحمت نازل فرما شہداء پاکستان جتنے بھی محبان اہل بیت پاکستان دے جس کونے تے بلکہ دنیا دے جس کونے تے آل محمد دی محبت شہید ہو رہے ہیں بارے لہا انہوں شہداء کربلا جناب محشور فرما تمام مومنین سامعین ناظرین تو درخواست کردہ کہ تمام شہداء واسطے خصوصاً کراچی اور کوئٹہ دے حاضر جو شہید ہیں انہوں واسطے ایک دفعہ سورہ ہم اور 3 دفعہ سورہ توحید دی تلاوت فرما بسم اللہ الرحمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآله الطاهرين